آج ویو 360 میں پاکستانی معیشت کی مشکلات جاری، ڈالر کی قیمت مسلسل اوپر، کریڈٹ ریٹنگز نیچے، کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ لیکن احتیاط میں کمی، ویکسینز کی افادیت پر سوالیہ نشان۔ اور آپ کو لیے چلیں گے میکسیکو کے دارالحکومت، جانیں گے یہ شہر سیاحوں کے لیے کیسا ہے۔ میکسیکو سٹی میں آپ کو جگہ جگہ کھلا اور فری انٹرنیٹ ملے گا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ طالبان حکومت کے نمائندوں نے اس ہفتے تاشقند میں ہونے والی افغان کانفرنس میں شرکت کرنے کے علاوہ امریکی سفارتکاروں سے بھی مذاکرات کیے۔ ان ملاقاتوں اور کانفرنس دونوں کا کم و بیش ایک ہی مقصد تھا کہ دوحہ امن معاہدے میں طالبان کی طرف سے انسانی حقوق سمیت دوسرے معاملات پر کیے گئے وعدے پورے نہ ہونے پر افغان عوام کی مشکلات میں جو اضافہ ہوا ہے اس کا حل ڈھونڈا جائے۔ امریکی سفارتکار ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد کو دوحہ معاہدے کا آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج افغانستان میں جو صورتحال ہے ایسے حالات کی انہیں توقع نہیں تھی، اور یہ کہ اگر سابق افغان صدر اشرف غنی نے کابل نہ چھوڑا ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد، ان مذاکرات میں آپ کا کردار چیف نیگوشیٹر کا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا ناکام ہونا آپ کی ناکامی ہے؟ Others would have to judge that, but I believe that یہ فیصلہ تو دوسرے کریں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم نے اس معاہدے اور اس کے فریم ورک کے لیے بہت محنت کی تھی، جس میں 4 عناصر تھے جن پر طالبان اور افغانستان کی حکومت نے اتفاق کیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ایک عبوری حکومت قائم کرنے کے معاہدے تک پہنچنے کے قریب تھے، لیکن صدر غنی کے افغانستان چھوڑ کر چلے جانے نے اسے نقصان پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوحہ مذاکرات کی ناکامی کی ذمہ داری زیادہ تر افغان حکومت پر عائد ہوتی ہے جو وہاں موجود تھی، لیکن ظاہر ہے اس میں طالبان کا بھی کردار تھا۔ Voice of America had recently interviewed Hashmat Ghani, brother of وائس آف امریکہ نے حال ہی میں اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی کا انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ سقوط کابل سے 18 ماہ قبل دوحہ معاہدے میں ہی سقوط کابل کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ that is incorrect. I think that's not taking responsibility for what happened. یہ غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اس وقت کی افغان حکومت نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دوحہ معاہدے نے افغانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ امن مذاکرات کرنے کے لیے 14 ماہ کا وقت دیا تھا۔ اس وقت کی حکومت نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ امریکہ میں ہونے والے انتخابات کو دیکھتے ہوئے امید کر رہے تھے کہ نئی حکومت اور نیا امریکی صدر دوحہ معاہدے کو ختم کر دیں گے، اور انہیں اس بات پر یقین نہیں تھا کہ امریکہ افواج کے انخلا میں سنجیدہ ہے۔ میری رائے میں وہ طے پانے والے سمجھوتے کا فائدہ اٹھانے کی اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اشرف غنی کو امریکہ پر اعتماد نہیں تھا؟ کیونکہ دونوں حکومتیں ایک ساتھ کام تو کر رہی تھیں، لیکن اشرف غنی کی حکومت کو دوحہ میں طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات سے مکمل طور پر دور رکھا گیا تھا، اور اس کی شدید تنقید بھی کی گئی تھی کہ افغان حکومت کو آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ I'm surprised that you would ask a question like that because that's patently false. میں حیران ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، کیونکہ یہ واضح طور پر غلط ہے۔ پچھلے سال سے بہت سارے بیانات اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان حکومت کو مذاکرات کے دوران بہت زیادہ باخبر رکھا گیا تھا۔ میں جب بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے دوحہ گیا، اس سے پہلے اور بعد میں کابل میں صدر اور دیگر سینئر رہنماؤں کو بریف کرتا تھا۔ میرے خیال میں اس میں کوئی صداقت نہیں کہ افغان حکومت ملوث نہیں تھی، اور پچھلے سال 15 اگست سے پہلے کئی مہینوں تک افغان حکومت کے اہلکار اور طالبان غیر ملکیوں کی موجودگی کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ بالمشافہ مذاکرات کر رہے تھے۔ 15 اگست ان کے لیے غیر متوقع نہیں تھی، اور یہ کہ انہیں معاہدے کے بارے میں معلومات نہیں تھیں غلط ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستانی معیشت کی، جہاں آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 245 تک پہنچ گئی۔ اس وقت پاکستانی حکومت ملک چلانے کے لیے قرضے لینے کی کوشش میں ہے، جبکہ آئی ایم ایف سے 1 ارب 17 کروڑ ڈالرز 25 اگست کے بعد ہی ملنے کی توقع ہے۔ مالیاتی خساروں اور اپنے قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے پاکستان کے پاس عالمی بانڈ مارکیٹ میں جانے کے امکانات بھی کوئی زیادہ روشن نہیں ہیں، کیونکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگز منفی کر دی ہیں۔
پہلے فچ اور موڈیز کی طرف سے اور کل اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے بھی پاکستان کی ریٹنگز مستحکم سے منفی کر دیں۔ S&P کی طرف سے یہ ریٹنگ روپے کے ڈالر کے مقابلے میں مسلسل کمی اور عالمی منڈی میں اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پاکستان پر اثر انداز ہونے کے خدشے کی وجہ سے منفی کی گئی ہیں۔ کیا پاکستان کے لیے اگست کے آخر میں IMF کے فنڈز ملنے سے پہلے معاشی استحکام کی کوئی امید ہے؟ اور کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی طرف سے جو معاشی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کی ریٹنگ منفی کی گئی ہے، اس کا عام پاکستانیوں کی زندگیوں پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے۔ ڈاکٹر زبیر، تینوں بڑی ریٹنگ ایجنسیز کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگ منفی کر دی گئی ہے، عام آدمی کی زندگی پر اس کا اثر کیسے ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو کیسے یہ امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا جو اثر ہوگا وہ میڈیم سے لانگ ٹرم ہوگا، امیڈیٹلی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ پہلے ہی بہت کم ہو چکی تھی۔ اس ریٹنگ کی وجہ سے ہوگا یہ کہ جو لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم کی جو فنڈنگ ہے اس پہ بڑے اثرات ہوں گے، جس کی وجہ سے ریسورسز نہیں ملیں گی، اور اگر آپ ڈومیسٹک ریسورسز فنڈ نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، اور اگر انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے تو گروتھ کم ہو جائے گی، اور گروتھ کم ہوتی ہے تو ان امپلائمنٹ بڑھے گی، اور اس کی وجہ سے عام لوگ جو ہیں ان کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے کہنا یہ ضروری ہے کہ یہ جو اس وقت آپ کو نیگیٹو ریٹنگز نظر آ رہی ہیں، یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اکنامک کنڈیشنز اتنی خراب ہیں اور ملک کے اندر پالیسی ایکشنز اتنے لمیٹڈ ہیں کہ اس کے اثرات جو نارمل تھے کہ ایجنسیز جو کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے متعلق سوچتی ہیں اسی قسم کا فیصلہ کریں گی۔ تو ملک کا سیاسی عدم استحکام جو ہے، جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، کس حد تک ذمہ دار ہے یہ عدم استحکام سیاسی فرنٹ پہ؟ بہت بڑی حد تک۔ دیکھیے، اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ ریسورسز لمیٹڈ ہو چکی تھیں اور اس لیے ایکشن لینے کی ضرورت تھی، پاکستانی گورنمنٹ نے اتنی احمقانہ حرکتیں کی ہیں کہ بالکل کسی قسم کا کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے یہ نظر آئے کہ آپ سیریسلی اس ایشو کو لے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ دیکھ لیجئے، امپورٹس بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور آپ نے جو ریسٹرکشنز لگائی تھیں لکشری امپورٹس وہ ختم کر دیں۔ اس سے زیادہ بے معنی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایسی غلط بات ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو دیکھتے ہوئے دنیا کا کوئی بھی ملک اور کوئی بھی ایجنسی پاکستان کو سیریسلی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو ایک چیز، اگر ہم ایکسپورٹس بڑھانے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے، اور پاکستانی تاجروں کے پاس یورپ یا امریکی منڈیوں تک رسائی کچھ اس طرح سے تو نہیں ہے، اور جب امریکی عہدیدار موجودہ حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں ریلیشنز، تو پاکستان کے لیے کسی طرح کی مراعات کا آپ سمجھتے ہیں کوئی امکان ہے اس کیس میں؟ دیکھیے، یہ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، ان کو ریزالو کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کی وجہ اس کے جو الٹیمیٹ ریزلٹس ہوتے ہیں وہ کئی چیزوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ جیسے میں دیکھ سکتا ہوں پاکستان اس وقت اس مقام پہ ہے کہ جہاں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ تو تعلقات ٹھیک ہیں لیکن ملکوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب تمام ملک یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا پاکستان اسٹرانگ پالیسی ایکشن لینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ اگر ان کی پرسیپشن یہ ہوگی کہ ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے پولیٹیکل ریزن سے یا ادر ریزن سے، تو پھر یقیناً وہ ملک سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اب سب لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو IMF کے ساتھ پروگرام ہے وہ اگر اپروو ہو جاتا ہے اور IMF ریسورسز دینا شروع کر دیتا ہے تو دوسرے ممالک بھی اس کو ایک گرین لائٹ سمجھیں گے اور ریسورسز دینا شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو IMF کے فنڈز ہیں ان کے آنے سے پہلے کوئی حل ہے اس وقت پاکستان کے پاس کوئی فورن فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا؟ UAE، چائنا یا جو قطر کی بات ہو رہی ہے اس گرین سگنل کے بعد بھی؟ ناٹ ایٹ آل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام ملکوں نے یہ پری کنڈیشن لگائی تھی کہ وہ ریسورسز اسی صورت میں دیں گے اگر پاکستان IMF کے ساتھ ایک کلیئر کٹ پروگرام بناتا ہے، جو ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ اگر وہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر یہ ملک جو ہیں ڈیوٹی باؤنڈ ہوں گے کہ یہ ریسورسز بانٹیں، لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو ایسی ریسورسز آگے نہیں آئیں گی۔ ڈاکٹر زبیر اقبال، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے آپ اس پہ تجزیہ دے رہے تھے، شکریہ۔ اور اب بات کرتے ہیں کورونا کی عالمی وبا کی، جس نے 2020 کے آغاز سے دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے۔ تازہ ترین تحقیق سے اس نظریے کے حق میں مزید ثبوت ملے ہیں کہ کورونا وائرس چین کی کسی لیبارٹری سے لیک ہونے کی بجائے جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ امریکی یونیورسٹیز اور تحقیقی اداروں کی اس ریسرچ کے نتائج کے مطابق کورونا کا وائرس ووہان شہر کی جانوروں کی مارکیٹ سے
इंसानों में मुंतकिल होगा। साइंसी मुतालियात में से एक में चीन में होने वाले अव्वलीन 150 से ज़्यादा केसेस की मैपिंग की गई, जिससे पता चलता है कि मुतासरा अफराद वुहान की सी फूड होलसेल मार्केट के अंदर या इसके इंतहाई नज़दीक मौजूद थे। एक और रिसर्च में चीन के अंदर और बाहर पाए जाने वाले कोरोना वायरस की अव्वलीन अक़साम के जीनियाती तनव्वुं का मवाजना किया गया। इसके नतीजे के मुताबिक भी कोरोना वायरस चमगादड़ों से, और वो भी वुहान की मार्केट में, इंसानों में मुंतकिल हुआ। इस रिसर्च के नताइज को साइंसी जर्नल में शाया किया जाएगा। दूसरी तरफ दुनिया भर में कोविड-19 की ओमिक्रॉन किस्म के केसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। आलमी इदारा सेहत खबरदार कर रहा है कि वायरस आज़ादाना गर्दिश कर रहा है। बहुत से मुल्क कोविड की हिफाजती पाबंदियां हटा चुके हैं, टेस्टिंग और केसेस की ट्रैकिंग कम हो गई है और आवाम भी अब तो पाबंदियों और एहतियाती तदाबीर से तंग आ चुके हैं। तो क्या वैक्सीन्स ने भी काम करना छोड़ दिया है? यही जानने की कोशिश की सबा शाह खान ने अपनी इस रिपोर्ट में। इस वक्त पाकिस्तान में कोविड की एक नई लहर बढ़ते हुए कोविड केसेस की सूरत में नजर आ रही है। पाकिस्तान मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ की सदर डॉक्टर बुशरा जमील कहती हैं, ज़्यादा केसेस ओमिक्रॉन की B4 और B5 किस्म के हैं। बहुत कंटेजियस है, एक दूसरे को बहुत तेज़ी से फैल रहा है इन्फेक्शन, और जो लोग हॉस्पिटल में आके शदीद बीमार हो रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के डेटा ट्रैकर के मुताबिक कोविड केसेस अमेरिका की 40 रियासतों में मई के महीने से मुसलसल बढ़ रहे हैं। अमेरिका में रोज़ाना औसतन 1,24,500 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि 436 अफराद रोज़ कोविड से मर रहे हैं। माहिरीन अमेरिका समेत दुनिया भर में इसका जिम्मेदार ओमिक्रॉन की ज़ेली किस्म BA5 को ठहरा रहे हैं। ये उन लोगों को मुतासर कर सकती हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, और वो लोग भी जिन्हें कुदरती इन्फेक्शन हुआ है। इन नई अक़साम से उन्हें दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। यही वजह है कि बहुत से लोगों को ओमिक्रॉन की मौजूदा किस्म के खिलाफ वैक्सीन की अफादियत पर तशवीश है। मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन जैसी ये तमाम चीजें कोविड के लिए काम कर रही हैं। वायरस खुद को ढालता है, उसका DNA बदलता रहता है, तो मेरे ख्याल में वैक्सीन को भी तब्दील होना चाहिए। उधर हुक्काम की जानिब से पिछले 2 सालों में वबा से महफूज रहने के लिए जो हिदायत और वार्निंग्स जारी की जाती थी, अब वो भी नहीं रही। अवामी मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। यहाँ तक कि कुछ एयरलाइंस अब परवाज़ के दौरान इसकी परवाह नहीं करती। कनाडा से अमेरिका दाखिल होने वालों से अब कोविड वैक्सीन का सबूत मांगा नहीं जाता। अमेरिका में बीमारियों की रोकथाम का महकमा सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल, मास्किंग और दीगर हिफाजती इक़दामात से मुतालिक फ़ैसलों की जिम्मेदारी सेहत के मकामी इदारों के सुपुर्द कर चुका है। अमूमन लोग वबा की पाबंदियों से तंग नज़र आते हैं और बहुत कम ही लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हैं। मेरे ख्याल में लोग मास्क पहनने से ज्यादा बीमार होते हैं। पहले माहिरीन का ख्याल था कि कुछ अरसे में आबादी में कोविड के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, ताहम ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बार बार लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टर विलियम शेफनर कहते हैं वैक्सीन मर्ज की शिद्दत को कम करने में मददगार हैं, लेकिन इन्फेक्शन रोकने में नहीं। ताहम उनकी राय में कोविड की शिद्दत कम होने का मतलब ये नहीं कि मर्ज कम खतरनाक है। बल्कि इन्फेक्शन भी तवील कोविड, जिसमें कोविड की अलामात लंबे अरसे तक बरकरार रहती हैं और इन अलामात में दिमागी धुंध भी हो सकती है। हाल ही में बरतानवी तिबी जरीदे लैंसेट में शाया होने वाली एक स्टडी के मुताबिक कोविड की शदीद नौयत के इन्फेक्शन से गुजरकर सेहतयाब हो जाने वालों का IQ लेवल तकरीबन 7 पॉइंट्स तक कम हो सकता है। बाइडन इंतज़ामिया ने दवासाज कंपनीज फाइजर और मॉडर्ना को ओमिक्रॉन की नई इक़साम से निपटने के लिए नई वैक्सीन की तैयारी का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन ये वैक्सीन अक्टूबर में मुतवक्को हैं। हुकूमत ने इस ही माह मंजूर होने वाली नोवावैक्स की 32 लाख खुराकें खरीद ली हैं। डॉक्टर शेफनर उम्मीद दिलाते हैं कि साइंसदान एक ऐसी वैक्सीन बनाने की कोशिश में है जो कोविड की तमाम इक़साम के लिए मौसर हो। उधर इंडिया में जड़ें पकड़ती कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन की ज़ेली किस्म BA2.75 साइंसदानों को फिक्रमंद कर रही है। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, ओकाकॉन, वर्जीनिया। अमेरिका के बीमारियों की रोकथाम और इलाज के इदारे CDC का कहना है कि अमेरिका में हमल के दौरान होने वाली पेचीदगियों से सफ़ेद फार्म खवातीन के मुकाबले में स्याह फार्म और नेटिव अमेरिकन खवातीन के मरने के इम्कानात कहीं ज़्यादा हैं। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने माओं की सेहत को अपनी दाखिली पॉलिसी के एजेंडे का एक अहम हिस्सा बनाया था, लेकिन मुतासरीन समझते हैं कि इस अहम मसले पर कौमी सतह पर काम करने में ताख़ीर हो रही है। शलोन बेमिसाल थी, एक ऐसी बेटी जो किसी भी माँ का ख्वाब होती है।
वांडा अदविंग ने सोचा तक नहीं था कि अपनी उम्र के इस हिस्से में उन्हें एक बच्चे को पालना पड़ेगा, लेकिन उनकी जिंदगी उस वक्त बदल गई जब उनकी बेटी अपनी बच्ची सोली की पैदाइश के बाद इंतकाल कर गई, जो अब 5 साल की है। क्या वांडा को लगता है कि शिलोन डॉक्टरों को अपनी बात अच्छी तरह समझा नहीं पाई? वो एक सर्टिफाइड हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट थी, वो प्रोफेसर रह चुकी थी, लेकिन उसकी बात सुनी ही नहीं गई, उसे इज्जत नहीं दी गई, उस पर किसी को यकीन नहीं आया। वांडा के खानदान की कहानी बहुत आम है। उन्होंने ये बात एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम का आगाज करने के बाद सीखी, जिसका मकसद ज़चगी के दौरान स्याह फाम खवातीन की सेहत की देखभाल के बहरान से निमटना है। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका उन तरक्की याफ्ता कहलाए जाने वाले ममालिक में से एक है जहाँ ज़चगी के दौरान शरह अमवात सबसे ज्यादा है। रोहनी कोसोलो नायब सदर की दाखिली पॉलिसी की मुशीर है। हमल के दौरान स्याहफाम खवातीन के मरने का इम्कान सफेदफाम औरतों की निस्बत 3 गुना ज्यादा होता है। अमेरिका की कदीमी आबाई खवातीन के लिए ये इम्कान दुगना है। अमेरिका की नायब सदर ने प्रेगनेंसी और ज़चगी के बाद खवातीन को जिस चीज की जरूरत है उसको हल करने की कोशिशों की क़यादत की है। ये फहरिस्त तवील है: ग़िज़ाइयत, आने जाने की सहूलतें, रिहाइश, बच्चे की माँ का दूध पिलाने की सहूलत, जहनी सेहत की सहूलतों तक रसाई, ऐसे लोग जो मुख्तलिफ अस्पतालों में खवातीन की वकालत में मदद कर सकें। हम काम करने वालों की तादाद बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में ही खवातीन के अमराज के माहिरीन और दाइयों की कमी है। इन कोशिशों के पीछे अमरीकी कांग्रेस के रुकन अंडरवुड हैं, जो ब्लैक मैटरनल हेल्थ कॉकस की शरीक चेयरपर्सन है। ये कांग्रेस के बड़े गैर जानिबदार कॉकसेस में से एक है। इस मुल्क में हम जानते हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम समेत इदारों में मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती मौजूद है और आप में दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत ज़्यादा है। आपकी मनशियात का आदी होने का ज़्यादा इम्कान है, इसलिए हम आपको इलाज की दस्तयाब तमाम मुतबादिल पेश नहीं करेंगे। पेपर रीड के 5 बच्चे हैं। जब उनके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस थी तो वो कहती हैं बच्चों की पैदाइश में कोई मसला पेश नहीं आया, लेकिन इंश्योरेंस खत्म होने के बाद वो कहती हैं कि उन्हें पहले की तरह दर्द दूर करने की दवा नहीं दी गई। वो अपने चौथे बच्चे के बारे में बताती हैं, ये मेरी जिंदगी के बदतरीन तजुर्बात में से एक था। मैं क्या कर रही थी, मैं वो सारा दर्द महसूस कर सकती थी, मैं रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी। ये सब इंतहाई हौलनाक था, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को वाकई यकीन नहीं आता जब एक माँ उन्हें बताती है कि वो कितने दर्द में है। आमतौर पर तहफ़्फ़ुज़ बख्श माहौल होते हैं, यानी ज्यादा आमदनी और आला तालीम की, आपका बारोजगार होना, हेल्थ इंश्योरेंस का होना, आपको बच्चे की पैदाइश से पहले की देखभाल मुयस्सर होना, और इस मुल्क में स्याहफाम लोगों के लिए इनमें से कोई भी तहफ़्फ़ुज़ देने वाले अवामिल नहीं हैं। वांडा अर्विंग के लिए तब्दीली इतने जल्द नहीं आ सकती। उन्हें आखिरी बार अपनी बेटी के साथ की जाने वाली बातें याद हैं। उसने कहा था, माँ मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन क्या ये ठीक हो जाएगा? और मैंने कहा, हाँ बेबी, ये ठीक हो जाएगा, हम इससे गुजर जाएंगे, ये सब ठीक हो जाएगा। और कसूरवार होने का ये एहसास आज तक मेरे साथ है, अपनी बेटी को ये बताना कि ये सब ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। लॉरा बोमन के साथ शहनाज अजीज, वॉइस ऑफ अमेरिका। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। हॉलीवुड की फिल्मों में तो मेक्सिको से मनशियात, जुराइम, माफिया और गुर्बत जैसी तस्वीर उभरती है, लेकिन यहाँ बहुत सा आर्ट, बहुत सी मौसीकी, पार्क्स और म्यूजियम भी हैं। आइए देखते हैं सबाहत का ये सफ़र कैसा रहा। पाकिस्तान में रहते हुए जब मैं मेक्सिको का नाम सुनती थी तो मेरे जहन में एक ऐसा मुल्क उभरता था जहाँ ड्रग्स, माफिया, कार्टेल और करप्शन आम है। ये एक ऐसा थर्ड वर्ल्ड मुल्क था जहाँ पर कुछ देखने के लिए नहीं मिल सकता। टूरिज्म मेरे जहन में हरगिज़ नहीं आता था। मगर मेक्सिको सिटी एक हैरानकुन शहर है। मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं तो लामहला पाकिस्तानी शहरों के साथ मवाजना जारी रहता है, ख़ास तौर पर अगर ये शहर यूरोप या अमेरिका के ना हो बल्कि जिसे तीसरी दुनिया कहा जाता है वहाँ के हों। शहर में जो बात मैंने सबसे पहले नोटिस की वो ये थी कि यहाँ सफाई बहुत है। ये देखिए, दिन के बीचों बीच छुट्टी वाले दिन यानी संडे को सफाई वाला अमला अपना काम कर रहा है, और एक दूसरी जगह जुमेरात की शाम को
میکسیکو سٹی میں آپ کو جگہ جگہ کھلا اور فری انٹرنیٹ ملے گا. یہ سٹی گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کی سہولت کے لیے مہیا کیا گیا ہے. بہت اچھا تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر آپ کو ضرورت ہے, خاص طور پہ اگر آپ ٹورسٹ ہیں, تو یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. میکسیکو سٹی کا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بہت کارآمد ہے. ہر جگہ کشادہ بسیں نظر آتی ہیں اور 1969 میں کھولی گئی سب وے سالانہ 106 بلین لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے. ان سائیکلوں کا نام ہے ایکو بائیکی. یہ وہ سائیکلیں ہیں جو ہفتہ وار یا ماہانہ فیس پر آپ شہر کے کسی بھی علاقے سے لے سکتے ہیں اور انہیں کہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں. اچھے شہروں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر سینٹرل سکویئرز ہوتے ہیں جہاں شہر کے لوگ آ کر کچھ دیر کے لیے نیچر کو انجوائے کر سکتے ہیں, کسی آرٹسٹک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, یا جیسے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ینگ لوگ اپنی انرجی کا کسی نہ کسی طریقے سے مثبت استعمال کر سکتے ہیں. میکسیکو سٹی میں تقریباً 150 میوزیمز ہیں, لاتعداد پارکس ہیں اور شہر میں جگہ جگہ آرٹ اور موسیقی دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے. یہاں تک کہ بسوں اور چوراہوں پر بھی. اندرون شہر کے اس اسکوائر میں روزانہ ماریاچیز اپنے مخصوص لباس میں ملبوس ہو کر جمع ہوتے ہیں اور شہر کے عمراء ان کو اپنی تقاریب وغیرہ کے لیے یہاں سے آ کر ہائر کرتے ہیں. بہت سی سڑکوں کے نام شاعروں اور ادیبوں پر رکھے گئے ہیں. آپ ڈکنز اور مولیئر کے کونے پر کھڑے ہو سکتے ہیں, سوکریٹیز اور ہومر کے, اور چاہیں تو اس پارک میں سیر کر سکتے ہیں جہاں مختلف اسپینش شاعروں کے مجسمے لگائے گئے ہیں. اس سے کچھ ہی دور یہ گاندھی کا مجسمہ بھی ہے اور ایک گاندھی لائبریری اور سڑک بھی. سومایا میوزیم کی اس خوبصورت اور فیوچرسٹک بلڈنگ میں بہت سے یورپین فن پارے بھی ہیں, لیکن پرائڈ آف پلیس میکسیکن آرٹسٹس کو دی گئی ہے, جیسے فریڈا کالو اور ڈیگو ریویرا. دو چیزیں جن کی کمی ہمیں اپنے پاکستانی شہروں میں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ یہاں کثرت سے نظر آئے. ایک تو فٹ پاتھس اور دوسرا پبلک سپیسز میں عورتوں کی شمولیت. اس کے علاوہ عام عوام کے لیے انٹرٹینمنٹ کے مواقع بھی, جن میں سب سے بڑا ہے لوچا لیبرے, یعنی میکسیکن انداز کی ریسلنگ, جس کے ہفتے میں 2 یا 3 میچز ضرور ہوتے ہیں. یہ کافی حد تک WWE جیسا ہے مگر اس سے کہیں زیادہ رنگین اور پر رونق. اس میں ریسلرز کلرفل ماسکس پہن کر شریک ہوتے ہیں اور عام لوگ اسے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. ایک میکسیکن دوست نے ہمیں کہا کہ لوچا لیبرے کو میکسیکن تھیراپی کہنا چاہیے. اس سپورٹ کے ارد گرد ایک ماسکس اور لوچا لیبرے پیرافرنیلیا بیچنے کی انڈسٹری بھی پھل پھول رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میکسیکو سٹی پرفیکٹ ہے, بلکہ یہ بہت سی مشکلات سے دوچار ہے, جیسے کہ کلائمیٹ چینج, آبادی کی زیادتی کی وجہ سے پانی کی کمی, ڈرگز اور کچھ علاقوں میں کرائم. مگر ایک ٹورسٹ کے طور پر اس شہر کی سہولیات اور طرز زندگی دیکھ کر کافی حیرانی ہوئی. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.